بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے غسل کے فرائض ذکر کیے جائیں گے۔ جیسے پہلے ذکر ہو چکا کہ فرائض کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ جس حکم کے اندر جو چیزیں فرض ہیں اگر وہ پوری ادا نہ ہوں تو وہ فرض ادا نہیں ہوتا، لہٰذا فرائض انتہائی ضروری ہیں، ان کو سیکھنا سمجھنا۔ تو بہرحال آج کے درس میں غسل کے فرائض ذکر کیے جائیں گے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یعنی 3 کام فرض ہیں۔ ان چیزوں کا اہتمام کیا تو وہ بندہ پاک تصور کیا جائے گا، اور اگر جو ہے اس پہ غسل فرض تھا اور ان 3 چیزوں کا اہتمام نہیں کیا تو سارا دن وہ ندی نالے چشمے میں نہاتا رہے، اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی سمجھا جائے گا۔ تو بہرحال غسل کے 3 فرائض ہیں، اور پہلے نمبر پر کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا۔ اگر روزہ نہ ہو تو روزے کی حالت میں اگر غسل فرض تھا تو اس صورت میں غرارہ نہیں کرے گا، صرف کلی کرے گا۔ عام حالت میں مبالغہ کر کے غرارہ کیا کرے۔ اور دوسرے نمبر پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی سانس سے پانی اوپر کھینچنا، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ دماغ تک پانی پہنچ تکلیف ہو، بلکہ اہتمام کیا جائے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ناک میں پانی ڈالنا۔ تیسرے نمبر پر تمام بدن پر ایک دفعہ ایسے پانی بہانا کہ کوئی جگہ جسم پر خشک نہ رہے، یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ گویا کہ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ناک کی، اور تمام بدن پر ایک دفعہ پانی ایسے بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اور غسل کی جو سنتیں ہیں، یعنی سنتوں کا اہتمام کیا جائے تو صحیح طریقے سے وہ عمل پورا بھی ہو جاتا ہے، کامل ہو جاتا ہے، ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال غسل کی مختصر سنتیں ہیں تو وہ بھی سن لینی چاہیے کہ غسل کے اندر سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھو لے۔ وہ برتن ہے، نل کا ہے یا بالٹی ہے، اس سے کسی چیز کے ذریعے پانی سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، اور پھر جو ہے استنجا کر لے، اور استنجے کے بعد جو ہے جہاں نجاست لگی ہے یعنی احتلام وغیرہ کسی صورت میں اس پہ غسل فرض تھا تو بدن کے پیشاب یا پاخانے کی جگہ کہیں ارد گرد نجاست ہے تو اس نجاست کو دھو لے، ورنہ پھر وسوسے آئیں گے کہ نجسات پتہ نہیں جو ہے بدن پہ پھر گیا یا پانی میں لگ گیا وغیرہ۔ تو یہ وسوسوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے پانی غسل بہانے سے پہلے نجاست والی جگہ کو بھی دھو لے، اور جو ہے اس کے بعد ناپاکی دور کرنے کی نیت، یہ بھی غسل کے اندر سنت ہے۔ اور غسل سے پہلے نماز کی طرح پورا وضو کرے، یعنی 3 دفعہ ہاتھ کنیوں سمیت ہاتھ، منہ، چہرہ، پاؤں، یعنی جو وضو کیا جاتا ہے اس طرح غسل سے پہلے پورا وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اور تمام بدن پر 3 بار پانی ایسے بہائے، بدن کو ملے تاکہ پورا بدن تر ہو جائے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض عورتیں ناخن کے اوپر پالش لگاتی ہیں، تو اس صورت میں پانی بدن تک نہیں پہنچتا تو ان کا غسل نہیں ہوتا، پھر وہ ناپاک ہی دن رات رہتی ہیں، اگرچہ وہ نہا بھی لیں عند اللہ وہ ناپاک ہی ہیں۔ اور اسی طرح آٹا گوندھتے ہوئے لمبے ناخن رکھ دیتی ہیں۔ لمبے ناخن جب ہوتے ہیں تو میل یا اسی طرح آٹا بعض دفعہ جم جاتا ہے ناخنوں کے اندر، تو یہ فیشنی لمبے ناخنوں کی وجہ سے جب اس پہ غسل فرض ہوئے تو یہ غسل کے اندر فرائض پورے ادا نہیں ہوتے، پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا، یہ نجس ہی ناپاک ہی ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کو، یہ فیشنی چیزوں کو چھوڑا جائے۔ باقی جو ہے چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، پردے کے اندر غسل کی حالت میں باتیں وغیرہ نہ کرے۔ یہ چیزیں جو ہے غسل کے اندر فرض اور سنت تھی، گویا 3 فرض ہیں اور 5 سنتیں ہیں۔ عام طور پر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اتنا علم ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ 24 گھنٹے میں پاک ناپاک، جائز ناجائز کو پہچان سکے۔